امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چھوٹے تھے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ ننھے ننھے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں روز دیکھتے ہوں گے۔ کچھ بات پر اختلاف ہو گیا، امام حسن مجتبی نے امام حسین کو مار دیا، تو امام حسین روتے ہوئے 6 یا 7 سال کی عمر ہوگی کم و بیش، روتے ہوئے آئے خاتون جنت کے پاس، امی مجھے بھائی جان نے مار دیا۔ اب آج کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ کیوں مارے اس کو؟ یہ ساری چیزیں ہوتی نا، آئندہ مت مارنا، یا 2-3 تماچے مار دیتی، یہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیے تربیت، نبی کی بیٹی کی تربیت، سبحان اللہ کیا کہنا، اور سیدۃ النساء کی تربیت کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب سنا تو فرماتی ہیں میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تم کو مارا یا تم نے حسن کو کچھ کہا، میں یہ سننا نہیں چاہتی، میں تو صرف بیٹے اتنا کہوں گی تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا، تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اب تربیت دیکھیے، 6 سال کے بچے کو آپ امیجنگ غور کیجئے، سوچئے، آپ کے ہمارے گھر میں 6-7 سال کے بچے ہیں، کہیے ان کو آپ اللہ ناراض ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہوگی، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کیا اللہ ناراض اور کیا اللہ کی ناراضگی۔ لیکن جیسے ہی ننھے امام حسین نے سنا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، رونے لگے۔ ماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میرا رب ناراض ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں۔ تربیت دیکھیے، میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے مصلی بچھاؤ، وضو کرو، سجدے میں سر رکھو، اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ تمہارا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں، لیکن کسی کا جھگڑا آخرت کے لیے نہیں ہے، سارے بھائیوں کا جھگڑا دنیا کے لیے ہی، دنیا ہی کے لیے۔ ہماری خوشی بھی دنیا سے، ہمارا غم بھی دنیا سے، ہمارا جینا بھی دنیا کے لیے اور ہمارا مرنا بھی دنیا کے لیے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، یوں تو قرآن کی ساری آیتیں پیاری ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس آدمی کے بارے میں غور کرو جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس دنیا سے جانے کے قریب ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ جو موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آج کے انسانوں کو دیکھ لیجئے آپ، دیکھو بیٹا مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے بیٹا تیری ممی کا خیال رکھنا، بیٹا دکان بڑی مشکل سے میں نے بنائی ہے ذرا اس کا خیال رکھنا، بیٹا گھر میں نے بہت مشکل سے بنایا ہے ذرا خیال رکھنا، کاروبار اچھی طرح سے سنبھالنا، ایک فیکٹری کی 2 فیکٹری کر دینا، یہ بکنے نہ پائے تیرے باپ کی یادگار ہے، تیرے باپ نے بڑی قربانی، یہی سب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا داروں سے سیکھی، کبھی قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن جس کی نگاہوں میں قرآن ہوتا ہے اس کی پوزیشن جدا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سارے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا۔ سوچئے، آج ہر مرنے والے کو سوچئے اور قرآن کی فکر کو سوچئے، سارے بیٹے پوتوں کو جمع کیا اور فرمایا قال یا بنی، اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں بتاؤ تم کس کی بندگی کرو گے؟
کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے جواب دیا، قالو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب نے کہا ایک رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر عطا فرمائی، اور وہ فکر یہ ہے، مرنے سے پہلے اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا بچہ سر جھکائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا۔ ہے کسی ماں باپ کو فکر؟ ہمیں فکر ہے تو یہ ہے کہ یہ ڈگری مل جائے، یہ نیشنلٹی مل جائے، اتنی دولت مل جائے۔ یہ فکر ختم ہو گئی کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ڈگری کوئی ملے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہم کو اس وقت موت عطا فرمائے جب ہم اپنے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے دیکھ لیں، تلاوت کرتے دیکھ لیں، اور شریعت کا پابند دیکھ لیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ مینٹلٹی ہونی چاہیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خاتون جنت ہوں یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کی پوزیشن یہی رہی کہ اپنی نسلوں کو آخرت کی فکر کے اندر غرق رکھا۔ اٹھتے تھے تو آخرت کی فکر، سوتے تھے تو آخرت کی فکر، لین دین کرتے تھے تو آخرت کی فکر، بات چیت کرتے تھے تو آخرت کی فکر، ہر چیز میں آخرت کی فکر۔ کیوں؟ یہاں میں آپ کو بتا دوں، دل کے اندر نیت میں بھی آخرت کی فکر۔ بھئی ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا، میرے سر پر آپ امامہ شریف دیکھیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے، بات چیت قرآن و حدیث میں سنتے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حضرت تو بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن اندر کا معاملہ تو کوئی نہیں جانتا نا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معاملہ وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن نے کہا جو کچھ سینے کے اندر ہوگا نا، قیامت میں وہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ ہم ظاہری چیزوں کو سنوارتے ہیں اور اللہ والے باطنی چیزوں کو زیادہ سنوارتے تھے، اس لیے کہ ظاہر انسان دیکھتا ہے اور باطن کو خدا دیکھتا ہے۔